دوستو ہماری زمین پر سمندر اور ریگستان دو ایسی جگہ ہے جہاں سے بہت سے عجیب و غریب چیزیں بھی ملتی رہتی ہے اور یہ پراسرار بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ پیرو نام کی ایک ملک میں ایک صحرا یعنی کہ ایک ریگستان موجود ہے جو کہ دیکھنے میں ایک عام سا صحرا دکھائی دیتا ہے، لیکن 1930 میں اس صحرا یعنی کہ اس ریگستان سے گزرنے والی جہازوں میں سے پائلٹس نے نوٹ کیا کہ اس زمین پر کچھ بہت بڑی بڑی پراسرار شکلیں موجود ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی تصویریں کھینچ کر جاری کی گئی تو پوری دنیا میں ایک خوف کی لہر پھیل گئی۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی بڑی شکلیں اس ویران ریگستان میں کس نے بنا دی اور کیوں بنائی اور کیسے بنائی گئی۔ یہ اتنی بڑی بڑی شکلیں ہیں کہ اگر آپ اس ریگستان کی زمین پر چلیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پر روڈ یا راستہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر انہیں دیکھیں گے تو باقاعدہ آپ کو شکلیں دکھائی دیں گی، اور یہ شکلیں مختلف جانوروں، پودوں اور بلیوں وغیرہ کے ہیں۔ اور یہاں پر سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پرنٹس 2 یا 3-4 نہیں، بلکہ آپ اندازہ ایسے لگائیں کہ صرف 48 کلومیٹر کے علاقے میں 1100 سے 1200 مختلف قسم کی پرنٹس دکھائی دیں گے۔ اب کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ریگستان میں موجود کسی پراسرار مخلوق نے بنائی ہے، اور کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کسی خلائی مخلوق نے بنائی ہوں گی۔ اب جب اس جگہ کی پراسراریت پوری دنیا میں مشہور ہونے لگی تو پھر تحقیقاتی ٹیموں کو بھی اس حوالے سے ریسرچ کرنی پڑی، اور جب ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ شکلیں زمین کے کسی پراسرار مخلوق نے نہیں بنائی اور نہ ہی کسی خلائی مخلوق نے بنائی ہے۔ البتہ یہ شکلیں بہت پرانی ہے، یعنی کہ یہ تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی شکلیں ہیں، اور یہ شکلیں ناس نام کی ایک سیولائزیشن نے بنائی ہے، یعنی کہ یہ انسانوں نے ہی بنائی تھی، اور یہ ایک عقیدے کا نتیجہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اہرام مصر اور ان میں موجود ممیز ایک عقیدے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ شکل ناس کے سیولائزیشن نے اپنے خداؤں سے تعلق بنانے کے لیے بنائی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ خدا اوپر سے اتنی بڑی بڑی شکلیں ہی دیکھ سکتا ہے، اور یہ لوگ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے بناتے تھے۔ دوستو، یہاں پر ایک سوال آپ سب کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ یہ آخر اتنی بڑی بڑی شکلیں جو کہ صرف ہوائی جہاز میں ہی سفر کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور ہوائی جہاز کوئی 100 سال پہلے ہی ایجاد ہوا ہے، تو پھر 2000 سال پہلے کے لوگ انہیں اتنا پرفیکٹ کیسے بناتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس تو ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ ان شکلوں کو اوپر سے دیکھ سکے کہ یہ پیٹرن ٹھیک بن رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ریگستان کے آس پاس کچھ اونچے پہاڑ بھی موجود ہے، اور اگر آپ ان پہاڑوں کی اونچائی پر چڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے یہ پیٹرنز بالکل پرفیکٹ دکھائی دیں گے، اور یقیناً ناس کی سیولائزیشن نے بھی ان پیٹرنز کو انہی پہاڑوں سے دیکھتے ہوئے پرفیکٹ طریقے سے بنائے ہوں گے۔ دوستو، بہرحال حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل AR ریسرچ کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔